کہ ایک شخص نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنگ میں میرا اور کافر کا آمنا سامنا ہو جائے، وہ پہلے تلوار چلائے اور میرا بازو کاٹ دے، اور جب میں اپنے دوسرے بازو سے اسے تلوار مارنے لگوں تو وہ درخت کے پیچھے ہو کے کلمہ پڑھنا شروع کر دے، تو کیا اب میرے لیے جائز ہے کہ میں اسے ماروں؟ چونکہ کلمہ تو وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے ادھر میرا تو بازو کاٹا ہے، تو میں بھی اس کا بازو کاٹ لوں، میں اس کو ماروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اگر اس کے بعد تم نے اس کو مارا کلمہ پڑھنے کے بعد، تو تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو اس کی کلمہ پڑھنے سے پہلے تھی، اور اس کی حیثیت وہ ہوگی جو تمہارے تلوار چلانے سے تمہاری حیثیت پہلے تھی، یعنی وہ مومن شمار ہوگا اور اس کے کلمے کا نا اعتبار کرنے والا کافر شمار ہوگا۔ تو یہ دلیلیں دوسری طرف یہ جو داعش اور طالبان ان کے لحاظ سے بھی ہیں کہ انہوں نے مومن کے کلمے کو صرف اس بنیاد پہ غیر معتبر سمجھا کہ یہ چونکہ پاکستان کا فوجی ہے، لہذا پاکستان کی فوج میں ہونے کی وجہ سے یہ مرتد ہو گیا ہے اور اس کا کلمہ معتبر نہیں۔ اور ایسے ہی علماء و مشائخ جو انہوں نے قتل کیے کہ یہ اگرچہ کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل میں یہ ایمان ان کے نہیں، یہ منافق ہیں، معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ ساری کی ساری یعنی جو واردات تھی یہ شریعت کے منافی تھی کہ جب کلمہ پڑھنے والوں کو چوکوں میں لٹا کے ذبح کیا جا رہا تھا اور اس طرح کی وارداتیں کی جا رہی تھیں۔ اور اس بات میں یعنی یہ سارے ایک جیسے ہیں، ان کا ایک ہی پیو دادا ہے، اور اس بنیاد پر یعنی انہوں نے خوارج کا یہ مذہب اپنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد ڈنڈے کے زور پر شریعت کے نفاذ کی تھیوری بھی ان کی مشترکہ ہے، خواہ وہ ٹی ٹی پی ہو یا افغانستان کے طالبان ہوں، چونکہ وہاں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو پھر پاکستان میں آ چھپے، اور پاکستان کا پرویز مشرف جو کہ بہت غدار تھا اور اس نے امریکہ کی حمایت کر رکھی تھی، اڈے دے رکھے تھے، تو وہی طالبان افغانستان کے پاکستان میں دھماکے کر کے بدلہ لے رہے تھے کہ انہوں نے کیوں اڈے دیے ہیں یا کیوں حمایت کی ہے۔ تو یہ دوسری مخلوق نہیں تھی، جس طرح آج کچھ حماقت خیز سنی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اور ہیں یہ اور ہیں، یہ ایک ہی ہیں، یعنی اچھے برے طالبان کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ ایک امریکہ کو شکست دینا، اس کے خلاف لڑنا، وہ جزوی طور پر ایک عمل اچھا ہے، اور وہ بھی اگر ماضی کو دیکھیں تو پھر وہ بھی متنازع بن جاتا ہے کہ کبھی یہی امریکہ سے وظیفہ لیتے ہیں اور روس سے لڑتے ہیں، اور کبھی پھر جس وقت روس کا مسئلہ ختم ہوتا ہے تو یہ جس طرح کے کوئی گرو اپنے چیلے پالتا ہے، اور ان چیلوں میں سے اگر کوئی گرو کو اکڑے تو پھر گرو اسے بھی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے تو اپنے چیلوں سے اپنے مخالفین کو مرواتا ہے، لیکن اگر چیلوں میں سے کوئی چیلا زیادہ بڑھ جائے تو وہ گرو کو اکڑے تو گرو یہ نہیں دیکھتا گرو کہ یہ تو میں نے خود پالا تھا، وہ اس کی گردن پہ مارتا ہے۔ تو یہ پہلے پالے گئے تھے اور پھر روس سے لڑائے گئے تھے، اور پھر جب یہ خود انہوں نے سمجھا کہ اب ہم کافی سیکھ چکے ہیں، دولت آ گئی ہے، اسلحہ آ گیا ہے، لہذا ہم اپنے گرو سے بھی اب بعض مسائل کے اندر اپنا لوہا منوائیں، اپنا ہم مستقل، تو پھر اس گرو نے مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایسی چال ہے، اور اس میں بہکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک فلاں جگہ ہے دوسرا یہاں ہے، یہ سارے ایک ہی ہیں، اور اپنے اپنے مفادات کے لیے کوئی کسی سے فنڈ لے لیتا ہے، کوئی کسی سے فنڈ لے لیتا ہے۔ جو یہاں پاکستان میں لڑ رہے تھے یہ انڈیا سے لے رہے تھے، دوسرے کہیں اور سے لے رہے تھے، تو تنظیمیں انہوں نے جدا جدا کر لیں آپس میں، مگر ان کی تھیوری، ان کا عقیدہ ایک ہی ہے، اس کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔